بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج میں پکانے جا رہی ہوں چنے اور ماش کی دال۔ تو میں نے 1 پاؤ کے قریب تقریباً یہ دال لی ہے، چنے کی دال اور ماش کی چھلکے والی دال ہے 1 پاؤ کے قریب۔ اس کو میں نے دھو کے اچھے سے پانی میں بھگو دیا ہے۔ 5 منٹ کے لیے میں نے پانی میں بھگویا تھا کیونکہ اچانک ہی میرا ارادہ بن گیا تھا چنے ماش کی دال پکانے کا۔ لیکن اگر آپ نے پکانی ہے تو 1 گھنٹہ تقریباً اس کو پانی میں بھگو دیں تاکہ چنے کی دال جو ہے وہ اچھے سے گل جائے، مطلب نرم ہو جائے۔ تو میں اس کو آج پریشر میں پکا رہی ہوں۔ آپ پریشر کے بغیر بھی پکا سکتے ہیں اسی طریقے سے، صرف تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پریشر کے بغیر۔ پریشر میں کھانا جلدی سے پک جاتا ہے۔ تو 15 سے 20 منٹ میں یہ دال میری کھانے کے لیے تیار ہوگی۔ تو اس طرح کی یہ چنے ماش کی دال ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آتی ہوگی۔ اگر آتی ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں میرے چینل کو۔ چلیں اب ہم دال بنانا شروع کرتے ہیں۔ دال میں ڈالنے کے لیے 2 چھوٹے پیاز کاٹ لیے ہیں میں نے، 1 ٹماٹر کاٹ لیا اور 1 چمچہ ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے۔ دال کو پریشر کوکر میں شامل کر کے اب میں اس میں اتنا پانی ڈال رہی ہوں کہ میری دال جو ہے اچھے سے گل جائے۔ تقریباً اتنا پانی میں نے شامل کر دیا 1 پاؤ دال کے لیے۔ 9 پاؤنڈ کا میرا پریشر کوکر ہے اور 1 پاؤ دال کے لیے میں نے اتنا پانی شامل کیا ہے۔ ساتھ اس میں نے جو پیاز اور ٹماٹر کاٹے تھے وہ شامل کر کے ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے۔ اچھا جی، تو اب اس میں شامل کر دوں گی سوکھے مسالے۔ سوکھے مسالوں میں میرے پاس کچھ خاص نہیں ہیں، وہی گھر میں جو ہر گھر میں پائے جانے والے مسالے ہیں وہی ہیں۔ تو 1 چمچ اس میں بھر کے جو ٹی سپون میرے پاس آپ نے ابھی دیکھا مرچوں کا وہ شامل کر دوں گی، سوکھی لال مرچیں۔ اس کے بعد ٹی سپون سے چھوٹا یہ ایک میرے پاس چمچ ہے، اس کا میں ہلدی کا شامل کر دوں گی۔ اس کے بعد آدھی ٹی سپون جو ہے وہ میں شامل کر دوں گی سوکھے دھنیے کا۔ اس کے بعد میں اس میں نمک شامل کر دوں گی۔ نمک جو ہے وہ آپ حسب ذائقہ جیسے آپ پسند کرتے ہیں اتنا استعمال کر لیں چکھ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہی میرے پاس مسالے تھے جو میں نے شامل کر دیے ہیں اس میں۔ اس کے بعد میں اس کو پریشر لگا دوں گی۔ اس طرح سے جب میری دال ابلنے لگ جائے گی تو اب میں اس کو لگا دوں گی جو پریشر تقریباً 15 سے 17 منٹ کا اس کو میں پریشر لگا دوں گی کیونکہ میری دال جو ہے وہ بھگوئی ہوئی نہیں ہے۔ تو جتنی دیر پریشر چل رہا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تڑکے کا سامان۔ ہر ایک کے تڑکے کا سامان مختلف ہوتا ہے کیونکہ تڑکے کا ہی تو دال وغیرہ میں ذائقہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی دال کے تڑکے کے لیے یہاں پہ لیے ہیں 2 سے 3 جوے لہسن کے، جس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا۔ اس کے بعد 3 مرچیں لی ہیں، اس کو بھی بیچ میں سے کاٹ لیا ہے میں نے، باریک مرچ لی ہے۔ آپ کوئی بھی استعمال کر لیں، باریک ہے تو باریک، موٹی ہے تو موٹی، لیکن بیچ میں سے کاٹ لیجئے گا ورنہ یہ تیل میں جا کے پھٹ جائے گی ثابت مرچ۔ اور یہاں پہ 1 ٹی سپون جو میں نے لے لیا زیرے کا، بس یہی ہے سارا تڑکے کا سامان۔ دال جو ہے وہ ہماری گل چکی ہے، پریشر میں نے کھول لیا۔ اب میں تڑکا تیار کر رہی ہوں۔ تیل میں نے اوپر گرم ہونے رکھ دیا۔ اب اس میں شامل کر دوں گی لہسن، ٹھیک ہے۔ لہسن شامل کرنے کے بعد اس میں شامل کر دوں گی ہری مرچ، جس کو میں نے بیچ میں سے کاٹ لیا تھا۔ اگر آپ ثابت شامل کرو گے تو وہ پھٹ جائے گی اور چھینٹے سارے آپ کے اوپر ڈلیں گے۔ اور زیرے کو میں آخر میں اس میں شامل کروں گی جب لہسن وغیرہ براؤن ہو جائے گا اور مرچ بھی تلی جائے گی۔ اچھا، تو لہسن جو ہے جب وہ اس طرح سے اچھے سے براؤن ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے زیرہ، ورنہ زیرہ جل جائے گا۔ تو جب زیرہ تھوڑا سا ترترا جائے گا اس کو پھر ہم نے شامل کر دینا ہے دال میں۔ دال میں ذرا دھیان سے شامل کرنا ہے ورنہ چھینٹے کہیں آپ لوگوں کے اوپر نہ آ جائیں جیسے میرے اوپر آنے لگے تھے، کیونکہ ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور ایک ہاتھ سے ڈال رہی تھی دال کے اندر۔ اچھا جی، تو تڑکا لگانے کے بعد اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے اور چولہے پہ رکھوں گی تاکہ تڑکا جو ہے اچھے طریقے سے دال میں مکس ہو جائے، اور تھوڑا سا پکا لوں گی تڑکے کو دال کے ساتھ۔ اور یہ جی میں نے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا تھا آخر پہ، اور یہ ہماری دال جو ہے وہ بن کے تیار ہے۔ بڑی مزیدار سی بنی تھی، چاول کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، روٹی کے ساتھ، صبح ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ۔ تو جی اس طرح سے ہماری چنے ماش کی دال جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ بہت سادہ سی آسان سی ریسیپی ہے لیکن بہت مزے کی بنتی ہے یہ دال۔ چاول کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے، روٹی اور پراٹھے کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے۔ ضرور کھا کے مجھے نیچے کمنٹ میں فیڈ بیک دینا، اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کرنا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔